حتیٰ کہ عرب کے بعض قبائل ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی۔ مرد تو تلبیہ پڑھتے تھے، لیکن عورتیں وہ اشعار پڑھتی تھی جن کا مطلب یہ تھا کہ آج ہم نے اس وجہ سے اپنے آپ کو ننگا کیا ہے کہ یہ فطرت کے عین قریب ہے کہ انسان دنیا میں ننگا آیا ہے اور اس نے ننگا ہی جانا ہے اور قیامت والے دن دوبارہ ننگا ہی اٹھنا ہے۔ کچھ قبائل جو تھے، یہ جو عیسائی اور یہودی تھے، یہ تو آخرت کو مانتے تھے، لیکن عرب کے مشرک قبائل آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو کسی کے اوپر پابندی نہیں تھی کہ کوئی بھی آ سکتا ہے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے جب حج پڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیمات دے کر بھیجا تھا کہ آپ نے یہ اعلان کرنا ہے کہ اگلے سال کوئی بھی آج کے بعد بیت اللہ شریف کا کوئی کافر حج نہیں کرے گا، کوئی غیر مسلم حج نہیں کرے گا، کوئی غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ بیت اللہ کا نہ حج کرے گا، نہ زیارت کرے گا، نہ طواف کرے گا، نہ عمرہ کرے گا۔ اسلام اب یہ مسلمانوں کا ہے، بیت اللہ مسلمانوں کا ہے، اور صرف مسلمان ہی اس کی زیارت کریں گے اور مسلمان ہی اس کا حج کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا یہاں پہ نہیں آ سکتا۔ دوسرا اعلان یہ کروایا گیا کہ یہاں پہ کوئی بھی شخص ننگے نہیں طواف کرے گا، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ خواتین پورے اپنے کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی آئیں گی، پورے جسم کو ڈھانپ کر آئیں گی، اور مرد حضرات 2 چادروں کے اندر آئیں گے، جیسے ہمارے ہاں یہ اب چلتا ہے۔ ہمارے احرام حاجی حضرات احرام باندھ کے جانتے ہیں، جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندیاں لگوا دی، اور پھر وہاں پہ اور بھی بہت زیادہ پابندیاں لگوائی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال تواتر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کیا کہ پورے عرب کو بتوں سے پاک کر دیا، وفود بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وفود بھیجے کہ جہاں جہاں پہ بھی بت نصب تھے ان کو توڑوا دیا، اور پھر وفود بھیجے۔ ان وفود نے ایک ایک قبیلے کے پاس جا کے یہ بتایا کہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پڑھائیں گے اور تمام لوگ حج کے لیے تشریف لائیں، یعنی ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ لازمی تشریف لائیں، جیسے بھی ہیں وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات بھی کریں، اور مختلف جو آپ کے سوال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ تو یہ پورا سال یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے یہ اگلے سال حج آ گیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا وہ یہ ایک حج تھا۔ ہجرت کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے وہ یہ حج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ اسلام یہاں پہ مکمل ہونے جا رہا ہے، اسی کو حجت الوداع کہتے ہیں۔ حجت الوداع اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آخری حج کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا۔ دوسرا بات اس کو یوں اس وجہ سے وداع کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ حج دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ شاید میری تمہاری یہ آخری ملاقات ہو، اگلے سال میں اور تم ملاقات نہ کر سکیں۔ تو یہ اس طرف اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال نہیں ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں۔ اب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پکڑا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جہاں پہ آج کل مسجد نمرہ واقع ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی زوال کا ٹائم شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اچھا، خطبہ حجت الوداع مختلف خطبات کا نام ہے۔ امام ابن حجر قسطلانی نے المواہب للدنیا کے اندر یہ رقم کیا ہے کہ 2 تو مرکزی خطبے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، ایک یوم عرفہ کو، اور دوسرا منا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بڑا خطبہ دیا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے 4 خطبے اور صحابہ سے نقل کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف وعظ و نصیحت کی، کسی نے کچھ سوال پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دیا، یہ بھی خطبے میں شمار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ لوگوں میں کوئی چیز دیکھی، تھوڑی بہت ہی سستی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت فرما دی، وہ بھی خطبے میں شمار ہو گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کو، اچھا وہ دور ایسا تھا کہ اس دور میں تحریر کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں، لوگوں کے حافظے بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے اور لوگ حافظوں پہ اعتبار کیا جاتا تھا، تو صحابہ کرام نے اس کو اچھی طرح یاد رکھا، اور یاد رکھنے کے بعد صحابہ کرام نے بغیر کوئی کمی کیے، بغیر کوئی اپنی طرف سے اضافہ لگائے اور بغیر کوئی خیانت کیے، صحابہ کرام نے جو کچھ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ من و عن امت تک پہنچا دیا، حق ادا کر دیا صحابہ کرام نے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو خطبہ دیا، عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنے کے بعد، خطبہ عربی پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب کیا، لوگوں مجھے یہ بتاؤ آج یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام خاموش، حالانکہ صحابہ کرام کو پتہ ہے یہ کون سا مہینہ ہے، بھئی حج کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اس وجہ سے خاموش رہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی اور نام دینا چاہتے ہیں، یہ ایک علمی ادب ہے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوسرا یہ کہ کسی بات کی کو اہمیت دینے کے لیے استاد یہ سوال کرتا ہے، معلم یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیں یہ کون سا مہینہ ہے، توجہ لوگوں کی حاصل کرنے کی، لیکن لوگ اچھی طرح متوجہ ہیں۔ اچھا اس موقع کے اوپر کوئی 2 4 5 7 10 بندے نہیں ہیں، 2 4 ہزار بھی نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح جو دعوت دی تھی صحابہ کرام کو بھیجے تھے، وفود بھیجے تھے، قبائل آئے تھے۔ مفسرین نے، مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے 1,40,000 کے قریب جمع غفیر صحابہ کرام کا تھا، 1,40,000، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لوگوں سے پوچھا تو صحابہ کرام خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا جی بالکل ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا کیا یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا جی بالکل حرمت والا ہے، 4 مہینے حرمت والے ہیں نا جی، اور یہ شروع سے ہیں، اہل عرب بھی اس کو مانتے تھے، تو ان میں ذی الحجہ بھی آتا ہے، محرم بھی ہے، ٹھیک ہے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور ایک رجب ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اگلا سوال کیا کہ آج کا دن کون سا ہے؟ صحابہ کرام پھر خاموش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ ذی الحجہ کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا جی بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال کیا کہ یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کرام کو پتہ ہے یہ شہر کون سا، مکے میں رہنے والے ہیں، جمپل ادھر کی ہے، بلدۃ الحرام اس کو قرآن نے لفظ کہا ہے، اس کو نام دیا ہے۔ اب صحابہ بھی یہ جانتے ہیں قرآن کے اندر یہ نازل ہو چکی ہیں آیات، لیکن صحابہ پھر اس وجہ سے خاموش رہے کہ کیا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی نیا نام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وحی کا سلسلہ تو ابھی چل رہا ہے نا جی۔ تو صحابہ کرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بلدۃ الحرام نہیں ہے؟ فرمایا بالکل بلدۃ الحرام ہے۔ فرمایا صحابہ آگاہ رہو، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا، یہ شہر حرمت والا، یہ دن حرمت والا، فرمایا اسی طرح میں تم پر 4 چیزیں حرام کرتا ہوں، 4 چیزیں تم پر حرام کرتا ہوں۔ تمہارے خون حرام ہے ایک دوسرے پر، صحابہ نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری بات فرمایا تمہارے مال حرام ہے ایک دوسرے پر۔ تیسری بات تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ چوتھی بات تمہارے چمڑے ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ تمہارے خون حرام ہے، کسی کا خون نہیں کرو گے، کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کا خون کرے، اس کی گردن اتارے، نہ قومیت کے نام پر، نہ غیرت کے نام پر، نہ مسلک کے نام پر، نہ مذہب کے نام پر، ٹھیک ہے، نہ علاقائیت کے نام پر، نہ یہ سرحدوں کی لڑائیاں۔ فرمائے کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا خون کرے، حرام ہے، آج کے بعد کوئی نہیں کرے گا۔
صحابہ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ دوسری بات فرمائی تمہارے مال ایک دوسرے کے برآنا میں کسی کا مال نہیں چھینو گے، چوری نہیں کرو گے، ڈکیتی نہیں کرو گے، رشوت نہیں لو گے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہیں کرو گے۔ تیسری چیز فرمایا تمہاری عزتیں حرام ہے ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کی عزت کا آبرو کا تحفظ کرو گے، کسی کو یوں ذلیل و رسوا نہیں کرو گے۔ تمہاری خواتین ان کی خواتین عزت کے لحاظ سے، احترام کے لحاظ سے برابر ہے، ایک دوسرے کی خواتین کا بھی حرمت خیال کرو گے، ان کی اپنی عزتوں کا بھی خیال کرو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا تم میں سے کامل مسلمان ہوئے جس کی ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے چمڑے بھی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ چمڑے کیسے حرام ہے؟ کسی کو تھپڑ نہیں مارو گے، کسی کو نیزہ چبو کر اس کو زخمی نہیں کرو گے، کسی کو مکہ نہیں مارو گے۔ تو ذرا ذرا سی بات کے اوپر لڑائی کرنے لگتے ہیں نا، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کو بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گولیاں چلا دیتے ہیں۔ یہ تو عام بات سمجھی جاتی ہے، کسی کو گولی مارنا یہ تو معمولی سی چیز رہ گئی ہے، نہیں؟ اللہ معاف فرمائے ہمیں، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جو خطبہ دیا اسی خطبے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار کل الامر الجاہلیت، جاہلیت کے سارے کام موضوع تحت قدمی، فرمایا سارے کے سارے جاہلیت کی رسمیں میرے قدموں کے نیچے دفن کر دی گئی ہے۔ جاہلیت کی جتنی رسمیں تھی، جتنے معاملات ہیں، سب ختم۔ فرمایا اب اسلام آ چکا ہے۔ اسی موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، فرمایا آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہودی بھی سمجھ چکے، مشرکین بھی سمجھ چکے، یہود بھی سمجھ چکے، عیسائی بھی سمجھ چکے، دیگر قبائل بھی سمجھ چکے کہ اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ 2-4 دن کی بات ہے، ظلم کریں گے، سختی کریں گے، یہ بھاگ جائیں گے۔ میں یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ بڑھنے والے لوگ ہیں۔ فلا تخشوہم واخشون، فرمایا ان کافروں سے نہیں ڈرنا، امریکہ سے نہیں ڈرنا، اور اسرائیل سے نہیں ڈرنا، یہود و نصارہ سے نہیں ڈرنا، ہندوؤں سے نہیں ڈرنا، کسی بھی بت پرست سے، کسی بھی غیر مسلم سے نہیں ڈرنا۔ فلا تخشوہم واخشون، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین منتخب کیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام، اپنی نعمت مکمل کر دی ہے تم پر۔ سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ اسلام مکمل ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی ساری رسمیں میں نے ختم کر دی۔ فرمایا آج کے بعد یہ جو بدلے والا قانون چل رہا ہے، ہوتا یہ تھا آج بھی بعض قبائل میں یہ چلتا ہے، پنجاب میں بھی چلتا ہے اور پختونوں کے ہاں بھی چلتا ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ چلتا یہ تھا کہ اگر ایک بندہ ایک خاندان کا قتل کیا جاتا وہ دوسرے خاندان کا بندہ قتل کر دے، بس بندے کے بندے، بندہ قتل کرنا ہے چاہے وہ ہو یا کوئی بھی ہو۔ بعض دفعہ تو نومولود کو بھی قتل کر دیا جاتا کہ جی مرد کے بعد مطلب قتل کرنا ہے، بس ہم نے بدلہ لے لیا، پھر وہ ان کا بندہ قتل، پھر وہ ان کا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد یہ ختم۔ حضرت حارث کو قتل کیا گیا تھا، وہ قبیلہ بنو زیل میں حدود پینے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہاں کے قبیلہ بنو زیل ان کو قتل کر دیا۔ فرمایا ختم، آج کے بعد کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ فرمایا سود کو ختم کرتا ہوں، آج کے بعد سود کو ختم کر دیا۔ اور فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے خاندان کا سود ختم کرتا ہوں۔ سود کا لین دین چلتا تھا، آج پاکستان میں اسلامی ریاست میں چل رہا ہے، آج ہم اسی وجہ سے مار کھا رہے ہیں، دن بدن ہم مقروض ہو رہے ہیں، ہمیں IMF کے غلاموں نے جکڑ رکھا ہے، اصل رقم تو ہم کب کی واپس کر چکے ہیں، اور لین دین سود کے بینکوں کے اندر چلتا ہے، سارے بینک کر رہے ہیں۔ اور یہ سود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کم تر درجہ اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنا ہے۔ اور یہ بینکوں کو جو نام لکھا ہے ایک الگ موضوع، پھر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔ یہ نام دیا جائے اسلامک بینکنگ۔ اسلامک بینکنگ کون سی ہے؟
حرام ہے سو حرام ہے، کتا حرام ہے تو حرام ہے، اب اس کے اوپر اسلام کا لیبل لگا کر کے حلال کر لیں گے۔ نام انہوں نے رکھ دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت آئے گا شراب کو لوگ حلال کریں گے، اور شراب اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی فتح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت، یہ فتح مکہ پہ نہیں فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت شراب کو حلال کرے گی نام تبدیل کر کے، زنا کو حلال کرے گی نام تبدیل کر کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سود کو حلال کریں گے نام تبدیل کر کے۔ تو اس خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الولد للفراش، فرمایا اگلی بات، بیٹا اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، بیٹا اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے۔ وَلِلْعَائِلِ الْحَجَرُ، اور فرمایا کہ جو زناکار ہے اس کے لیے پتھر ہے، جو زنا کرے شادی شدہ مرد ہو عورت ہو اس کو پتھر سنسار کیا جائے گا۔ اسلام ان تمام رسومات کو مٹانے، اسلام سے پہلے ایک رسم جاری تھی کہ کوئی بھی بندہ کسی بچے کو کہہ دیتا یہ میرا بیٹا ہے تو وہ بیٹا شمار ہوتا، کوئی کسی عورت کو کہہ دیتا یہ میری ماں ہے تو وہ ماں شمار ہوتی، پھر وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، جی ماں کہہ دیا جو ماں ہی ہے، کسی کو بہن کہہ دیا تو بہن ہے، کسی کو بیٹی کہہ دیا تو وہ بیٹی ہے، جی پھر میں نکاح نہیں، حرام ہو گیا جی۔ اسلام نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، فرمایا جو کس کا بیٹا ہے جس کے نطفے سے پیدا ہوا، فرمایا اس کو اس کے والد کے نام سے پکارو، تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سورہ الاحزاب پڑھ لیجیے، شروع میں اللہ تعالیٰ نے 21ویں سپارے میں اس کا واضح طور پہ حکم دیا، اور وہ یہ رسم عرب میں اتنی پھیل چکی تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو زید بن محمد کا لقب دے دیا تھا، بھی یہ محمد کا بیٹا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ سے ختم کروائی کہ آپ ختم کریں اس چیز کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید سے اور زید کے بیٹے اسامہ سے اتنی محبت تھی کہ زید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی کا رشتہ کر دیا سیدہ زینب کا، تاکہ قریش بھی اس کی عزت کریں کہ یہ قریش کا داماد ہے۔ وہ رشتہ نہیں چل سکا، پھر اللہ رب العالمین نے وہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس کر دیا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی سیدہ زینب۔ تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ختم کی، ایک قانون بنا دیا، اسلامی فقہ کا یہ قانون ہے کہ جس عورت کے ہاں بچہ یہ پیدا ہوا ہے وہ جس مرد کے نکاح میں ہے وہ اسی کا بیٹا شمار کیا جائے گا، وہ اس کے نکاح میں ہے، اس کے جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے وہ اس کا بیٹا تصور کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس نے غلط کاری کی ہے وہ جانے اور اس کا رب جانے، وہ اس کی سزا قیامت والے دن بھگت لے گی، لیکن کوئی مرد کو اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ میرا بیٹا نہیں ہے جی، عورت کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتا۔ بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں، کہ پھر وہ لڑکے کہہ دیتے ہیں یہ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میری عورت نے ایک کالے بچے کو جنم دیا ہے، میرے خاندان میں تو کوئی کالا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سائنسی حساب سے سمجھایا، وہ اونٹوں کا چرواہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاں اونٹ ہیں؟ کہاں ہیں؟ میں کس کلر کے ہیں؟ میں سرخ کلر کے ہیں۔ کہا ان میں کوئی بلیک کلر کا بھی ہوگا؟ میں ہاں بالکل ہے۔ پر میں وہ کہاں سے آ گیا؟ کہا جی کیا پتا اس کے آباء و اجداد میں کہیں سے کوئی ہو، وہ اس کے کہیں سے وہ آ گیا ہو۔ تو فرمایا تیرے آباء و اجداد میں بھی شاید کوئی ایسا ہو جس کی وجہ سے یہ بچہ وہاں پہ اس کی طرف چلا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام کو اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلام کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے مالک کے ساتھ خیانت کرے، نہ کسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ خیانت کرے۔ فرمایا اگر یہ خیانت کریں گے تو فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا خود اس کو سزا دے گا۔
اور ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اگر یہ خیانت ان کی ثابت ہو گئی۔ کس عورت کی؟ جو عورت اپنے خاوند کے ساتھ خیانت کرتی ہے، اور جو غلام اپنے آقا کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جہاں پہ سود کو ختم کیا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیگر رسومات کو، زنا کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا، وہاں پہ یہ طائف کے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آ گئی۔ طائف کے لوگوں نے کہا جی ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے ہاں شادی بڑی لیٹ ہوتی ہے، زنا نہ کریں تو کیا کریں، مجبوری ہے زنا کرنا جی۔ دوسری انہوں نے یہ شرط رکھی کہ نمازیں ہم 5 نہیں پڑھ سکتے، ہم 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ہم 3 نمازیں پڑھیں گے جی، رات کی نماز مشکل ہے جی، نہیں پڑھنے ہوتی۔ آج بھی بہت سارے ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ کہتے ہیں جی او اللہ تعالیٰ نے تھوڑے نمازاں دی ضرورت نہیں ہے، ہاں چھوڑو نمازاں نو، میرے بھائی اسلام میں یہ فرض ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم یہ 3 نمازیں پڑھیں گے، اچھا جی پھر، اور انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، کبھی کبھار دے دیں گے، ہم اس کو تاوان سمجھتے ہیں۔ بہت ساری ہمیں رعایت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے، ابھی تمہیں کسی بھی چیز میں چھوٹ نہیں مل سکتی، نمازیں بھی پوری پڑھنی۔ یہ ہو نہیں نہ سکتا کہ مکہ میں جناب 5 نمازیں پڑھی جائیں اور طائف میں 3 پڑھی جائیں، مکہ میں شراب حرام ہو، طائف میں حلال ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ایک شہر میں حلال ہو اور ایک شہر میں حرام ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ ساری چیزیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صحابہ کرام کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ صحابہ، میں بعد اختصار کی طرف لے کے جاتا ہوں، اس میں بہت زیادہ اور بھی چیزیں نکال۔ اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ بات یاد رکھو کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی سرخ کو سفید پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کوئی رنگ کا سفید ہے، رنگ کا کالا ہے، دل کا کالا نہ ہو، یہ رنگ جو ظاہری رنگ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہے تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ ایک باپ کے 4 بیٹے، چاروں کے رنگ ملتے نہیں ملتے، طبیعتیں ملتی ہیں نہیں ملتے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ فنگر پرنٹ ملتے ہیں نہیں ملتے، آتے نہیں ملتی، تو میں یہ اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی مگر یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں سے تقوی والا ہے۔ فرمایا یہ ساری ظاہری جو لسانی تعصبات یہ سب ختم کر دی، گویا کہ انسانی حقوق کا عالمی چارٹ ایک دے دیا زبردست قسم کا، اور ایسا زبردست منشور پیش کیا کہ آج تک دنیا کی تمام جتنے بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، جتنی بڑی بڑی عدالتیں ہیں، جتنی بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، وہ اس منشور سے آج تک فائدہ اٹھا رہی ہیں، قیامت تک فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ جتنے بھی انسانی حقوق مرتب کیے جائیں گے وہ سب اسی سے کیے جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے متحد ہیں ان کا بھی خیال کرو، غلاموں کا خیال کرو جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے تحت تمہارے متحد کر دیا۔ فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے معاون ہیں، اللہ رب العالمین چاہے تو وہ تمہیں بھی ان کے متحد کر سکتا ہے۔ تو فرمایا ان کے بارے میں ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے یہ بتاؤ کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی؟ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سارے لوگ کہنے لگے جی اللہ کے رسول آپ نے ہمارے تک اللہ کا پیغام مکمل پہنچا دیا، منو عن پہنچا دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے۔ کوئی بھی دنیا کے اندر بندہ ایسا نہیں تھا، ایسا نبی نہیں تھا کہ جس نے اپنا مشن مکمل کیا ہو، چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہے کہ جنہوں نے اپنا مکمل مشن کر کے کمپلیٹ کر کے اور کامیابی کے ساتھ کہا اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک مکمل پہنچا دیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنی عبادت کے سارے طریقے سیکھ لو، شاید اگلے سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ تو یہ جب آئے نازل ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زاروں کے دار روئے جا رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جانے کا وقت آ گیا، جب نبی نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، جو مقصد پورا کر دیا، تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رہنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، فرمایا جو یہاں پہ موجود ہیں یہ میرا پیغام دوسروں تک پہنچا دیں۔ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک، تو میں اس کو روکنا نہیں ہے۔ جس کے بعد جو بات جتنی پہنچ گئی ہے وہ اس کو آگے پہنچائے لوگوں تک۔ فرمایا یہ امانت ہے، یہ میرے پاس بھی امانت ہے، آپ سب کے پاس بھی امانت ہے، ہر مسلمان کے پاس امانت ہے۔ جتنی جس کو کے پاس خیر کی بات ہے وہ دوسرے مسلمان تک پہنچائے، اپنے بچوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، جہاں تک وہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔